جیسے طوطا پالا اور اس کو رٹا دیا کلمہ، اب خوب پڑھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دن بھر پڑھ رہا ہے، لیکن زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور بلی نے آ کر طوطے کی گردن دبائی تو کلمہ پڑھے گا؟ پھر تو وہی ٹیٹے کرے گا۔ یہی حال ہمارا ہے، زبان پر تو کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا، دل میں نہیں، دل میں اتر جائے، وجدان بن جائے دل کا۔ دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، برکت دیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، اور نہ کرنے کی شکل میں کفران نعمت، اور جس پر اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں نامکمل ہیں، ادھوری ہیں اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ عمل صالح، نیک عمل بھی عمل صالح تبھی ہوگا جب ایمان کی حالت میں کیا جائے گا۔ بغیر ایمان کے کوئی کتنے بھی اچھے کام کر لے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس کو فائدہ ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں تو ساری چیزیں ایمان کے بعد ہی اجر دلوا پائیں۔ اچھا، شکر گزاری ایک تو زبانی ہوتی ہے اور ایک عملی شکر گزاری ہوتی ہے۔ کسی نے ہم کو 100 روپے ہدیہ کیے، ہم نے زبان سے تو کہا شکریہ شکریہ شکریہ، اور اسی کے سامنے اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالی میں پھینک دیا 100 روپے کا نوٹ جو اس نے ہمیں ہدیہ کیا، تو یہ ہم نے شکر گزاری کی، ناشکری کی، عملی طور پر ناشکری کی۔ اور وہ 100 روپے اگر ہم سنبھال کر رکھتے، زبان سے تو بہت زیادہ شکریہ چاہے نہ بھی ادا کرتے، لیکن اس کو سنبھال کر رکھتے، اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرتے، اس سے کوئی مقوی چیز لے کے کھا لیتے، تو اب اس نعمت کا عملی شکر ہوتا۔ تو اصل جو ہے وہ عملی شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت دی جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ آپ یہ سوچئے کسی شخص کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، پوری دنیا کے خزانے اس کو دے دیے جائیں، لیکن ایمان نہ ہو تو سب بیکار ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ پیر میں پہننے کو چپل بھی نہ ہو، لیکن ایمان ہو، تو ایسا شخص کامیاب ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں بھی چین، سکون، عزت، عافیت، برکت، راحت پانے کا مستحق ہے۔ یہ لکھا نا کتابوں میں کہ اگر اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے دلوں میں کیسا چین اور سکون کا سمندر ہے، تو یہ بادشاہ اور یہ حکمراں یہ اپنی فوجوں کو دشمنوں کے قلعوں سے ہٹا کر ہمارے دلوں پر حملہ کریں، اس چین اور سکون کو حاصل کرنے کے۔ یہ ایسی دولت ہے، دنیا کی ساری دولتیں، سارے خزانے مل کر اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی، دلوں کا چین اور سکون مل جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور آدمی اس کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے، گھر بہت آرام دہ ہو جائے، سواری بہت اچھی ہو جائے، آفس بہت ٹیپ ٹاپ کا مل جائے، بن جائے،
ساری چیزیں ڈھونڈ لی، لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی بندگی اطاعت نہیں کی، تو اس کی زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ تو اللہ کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے بڑھی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی نعمت، ایمان کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ باقی جتنی نعمتیں ہمیں دکھائی دے رہی وہ سب ادھوری نامکمل ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آدمی راستہ دیکھ پاتا ہے، کہیں ٹھوکر کھانے سے بچ جاتا ہے، کہیں ٹکرانے سے بچ جاتا ہے، لیکن آنکھ تو اللہ کی نعمت تبھی ہوگی جب آنکھ میں آنکھ کا دین ہوگا۔ آنکھ میں آنکھ کا دین نہیں ہوگا تو یہی آنکھ انسان کو جہنم میں لے جائے گی، تو پھر نعمت کہاں ہوئی؟ کان اللہ کی نعمت ہے، کب ہے؟ جب کان میں کان کا دین ہو۔ کان میں کان کا دین نہ ہوگا تو یہی کان انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، کب ہے نعمت؟ جب زبان میں زبان کا دین ہو۔ زبان میں زبان کا دین نہیں ہوگا تو یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جائے گی، تو نعمت کیسے ہوئی؟ آتا ہے روایات میں کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے جس کو معمولی سمجھتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا ہنس دیں گے، مذاق ہو جائے گا، لیکن کسی کا دل دکھ گیا، کسی کو تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ انہوں نے ایک دوسری ام المؤمنین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیے کہ آپ کی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دوسری ام المؤمنین کے بارے میں، ارے آپ کی وہ چھوٹے قد والی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو۔ تو یہ زبان تو اللہ کی نعمت تب ہوگی جب زبان میں زبان کا دین ہو۔ ایسی جتنی نعمتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، طاقت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں ادھوری ہیں، نامکمل ہیں اگر ان کے ساتھ دین نہ جوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئیں کہ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، اور یہ دین کی تکمیل ان تمام نعمتوں کی تکمیل ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ دوسری جگہ خاص طور سے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آؤ گے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ تو دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ مبارک دین، وہ زندگی گزارنے کا مبارک نورانی طریقہ بھیجا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم فرمانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے، جو اس طریقے پر زندگی گزار کے آئے گا وہ نعمت کی شکر گزاری ہوگی۔ ایمان کی نعمت کی شکر گزاری وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ آدمی زبان سے کہے اللہ کا بڑا کرم ہے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ کا بڑا کرم ہے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ بھی شکر کا درجہ ہے، لیکن عملی طور پر ایمانی زندگی نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، سنتوں سے محبت نہ ہو، تو وہ عملی شکر ادا نہیں ہو پایا، عملی شکر ادا نہیں ہو پایا۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جب نعمت چھن جاتی ہے تب نعمت کا احساس ہوتا ہے، نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ہماری یونیورسٹی میں، اللہ تعالیٰ نے کیمپس پر 35 مسجدیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، کتنی آسانی، لیکن کیا ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کیا وہ مسجدیں آباد ہیں؟ کیا 100% ایمان والے طلبہ مسجدوں میں آ رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو نعمت کی ناشکری ہو گئی،
نعمت کی ناشکری ہو گئی۔ پہلے ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، پھر مسجدیں ہم سے چھینی۔ ہمارے سید نگر حلقے کی جماعت گئی ابھی اجلاس کے راستے میں، ایک گاؤں پڑتا ہے، اب نام لینا تو مناسب نہیں، نام کوئی پوچھنا چاہے بعد میں بتا دیں گے اگر کسی کا وہاں جماعت بھیجنے کا ارادہ ہو تو۔ 100 گھر ہیں ایمان والوں کے، 2 مسجدیں سڑک پہ بالکل گاؤں، ایک سڑک کی اس طرف اور ایک سڑک کے اس طرف۔ مسجدوں میں 2-3 لوگ آ رہے ہیں، صرف 2-3 لوگ آ رہے ہیں، 100 گھر ہیں وہاں۔ پھر ہم پریشان کہ صاحب مسجدیں کیوں ہاتھ سے جا رہی ہیں، مسجدوں کے اوپر کیوں غیروں کی نظریں ہیں؟ ہم نے عملی شکر ادا نہیں کیا۔ ایمان کا عملی شکر یہ ہے کہ ایمانی زندگی گزاری، اور دین کا عملی شکر یہ ہے کہ اس دین کو پوری دنیا میں باقی رکھنے کی اور اس کو ترقی دینے کی کوشش کی جائے۔ نعمت کی آدمی حفاظت کرتا ہے، چور اچکوں سے حفاظت کرتا ہے، ڈاکوؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ ایمان کا ڈاکو تو شیطان ہے، وہ تو قسم کھا کے آیا ہے، جس آدم کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا، ان کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا اور جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ ڈال لے جاؤں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو قسم کھا کے آیا ہے، شب و روز محنت کر رہا ہے۔ اور ہم ویسے تو بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، لیکن زبان سے کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، اور پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں، پھر اس کے جھانسے میں بھی آتے ہیں، اور پھر اس کے بہکائے ہوئے میں بھی چل دیتے ہیں۔ دشمن بھی مان رہے ہیں اور بجائے دشمنی کرنے کے اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن سے ہم دوستی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، ہمیشہ کی تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو بچایا جائے، بڑھایا جائے، پھیلایا جائے، یہ اس کی شکر گزاری۔ اچھا، چور اچکے ڈاکو بھی وہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں دولت ہوتی ہے، کسی غریب پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اسی پر تو شیطان اپنا داؤ چلائے گا۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، بھکڑ ہے، اس پر کیا شیطان، اس کو تو وہ تو چٹکی بجاتے میں جدھر چاہو ادھر چلا لینا، اس کو تو مزاحمت دے گا ایمان والا۔ ایمان والا جمے گا، ایمان والا کفر اور الحاد اور شرک اور بے دینی اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہوگا، جمے گا۔ ایمان کی مثال دیتے ہیں نا، جڑ سے، پیڑ کی جڑ یا کسی عمارت کی بنیاد، جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا پیڑ مضبوط، جتنی بنیاد مضبوط اتنی عمارت مضبوط۔ پیڑ تو بہت تناور ہو لیکن جڑ کھوکھلی ہو جائے، ذرا سی ہوا کا جھونکا آئے گا اور پیڑ زمین پہ آ گیا، یہ تو بڑا اچھا پیڑ تھا، کیا ہو گیا؟ جڑ کھوکھلی ہو گئی، جڑ میں دیمک لگ گئی۔ اور جڑ مضبوط ہے تو آندھیاں بھی آ جائیں گی اور پیڑ اپنی جگہ قائم رہے گا، کیونکہ جڑ مضبوط ہے۔ جڑ دکھے گی نہیں، اندر ہوگی، زمین کے اندر ہوگی، دکھے گی نہیں، لیکن اس جڑ کے اوپر انحصار ہوگا پیڑ کی طاقت کا۔ ایسے ہی ایمان دکھے گا نہیں، اندر ہے، دل کے اندر ہے۔ کوئی ایمان کا ایکس رے نہیں لے سکتا کہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیا پتہ لگ جائے ایمان کتنا ہے۔ جیسے جڑ مضبوط ہوتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے پیڑ کے پھلوں سے، پھل اچھے آئیں گے۔ ایسے ہی ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی کے پاس اخلاق ہوں گے، معاملات صاف ہوں گے، معاشرت اچھی ہوگی، عبادت کے اندر جان ہوگی۔ اور ایمان کمزور ہو گیا تو پھر ساری چیزوں پر اثر پڑے گا۔ پیڑ سوکھ رہا ہے، پتی سوکھ رہی ہے تو پانی پتی پر نہیں لگایا جاتا
کہ بھئی پتی سوکھ رہی، پتی پہ پانی لگاؤ، جڑ میں پانی لگایا جائے گا۔ جڑ کمزور پڑ رہی، جڑ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے تو بے دینی کے آندھیوں میں بھی آدمی اپنی جگہ قائم رہے گا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دنیا کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے اللہ کے خزانوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ دل کا یقین بنا ہوگا، پھر لالچ اس کو نہیں ڈگمگائے گا، پھر خوف اس کے اوپر طاری نہیں ہوگا، پھر بے دینی میں، نامساعد حالات میں، مخالف ماحول میں آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا۔ اور اگر ایمان کمزور ہو گیا تو ذرا سی بے دینی کی ہوا چلی اور معلوم ہوا اعمال کے لالے پڑ گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ایمان کمزور ہو گیا۔ جس کی بڑائی دل میں ہوتی ہے اس کی بات ماننا آسان ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کی بات ماننا آسان۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ بات دل میں اتر جائے، زبان کے بول نہ رہیں، دل کا وجدان بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ، صرف زبان کے بول نہ ہو۔ جیسے طوطا پالا اور اس کو رٹا دیا کلمہ، اب خوب پڑھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دن بھر پڑھ رہا ہے، لیکن زبان پر ہے، دل میں نہیں اترا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور بلی نے آ کر طوطے کی گردن دبائی تو کلمہ پڑھے گا؟ پھر تو وہی ٹیٹے کرے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، زبان پر تو کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا، دل میں نہیں اترا۔ دل میں اتر جائے، وجدان بن جائے دل کا، اب نامساعد حالات میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، فوراً نماز کی طرف رجوع کرے کہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا راستہ ہے نماز۔ اب نماز کے اندر جان پیدا ہوگی، نماز کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں نماز کے اندر 5 چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک تو کلمے والے یقین کے ساتھ پڑھی جائے، فضائل والے شوق کے ساتھ پڑھی جائے، مسائل والی شکل کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پڑھی جائے، تب اس نماز کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے۔ ظاہری شکل کا نام ہم نے نماز دے دیا، اس کے اندر حقیقت پیدا ہو، جان پیدا ہو نماز کے اندر، یہاں میرے مسئلوں کا حل، دنیا اور آخرت کے مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہوگا، یہ دل میں اترے، ایمان دل میں اترے۔ اسے ایک مثال دیتے ہیں، علم تو بہت ہے ہمارے پاس، عمل میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں، ہائی وے پہ ہم چلے جا رہے ہیں، مان لو ہائی وے پہ ایک بڑا آئل ٹینکر کھڑا ہو گیا، رستہ جام ہو رہا ہے، لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں، بڑا ٹینکر ہے، تیل سے بھرا ہوا ہے، ڈیزل سے بھرا ہوا ہے۔ اب جا کے کوئی پوچھے ڈرائیور صاحب سے، بھائی کیوں نہیں چلا رہے، کیوں نہیں چلا رہے ہیں آپ کا ڈیزل کا ٹینکر ہے، ہزاروں لیٹر آپ کے ٹینک کے اندر موجود ہے، آپ اس کو چلا کیوں نہیں رہے؟ تو کیا کہے گا ٹرک ڈرائیور صاحب، میرے ٹینکر میں، میرے ٹرک کے اندر ڈیزل ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو گیا تو ہزاروں لیٹر بھرا ہوا ہے ٹنکی کے اندر، تو اس بھرے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ چھوٹی ٹنکی جو انجن سے جڑی ہوئی ہے، جب اس کے اندر ڈیزل ڈالا جائے گا تب وہ گاڑی چلے گی، ورنہ آپ ٹینکر میں 1000 لیٹر بھر کے بیٹھے رہیے، اگر اس ٹنکی میں جو انجن سے جڑی ہے اس میں نہیں ہے ڈیزل تو بیکار ہے وہ 1000 لیٹر آپ کا، رکھے رہیے اس کو، 1 انچ بھی نہیں چلے گا ٹرک۔ تو عمل تو بہت سارا، علم تو بہت سارا لے رکھا ہم نے، کوئی ہم سے کہے تو ہم اس کو 5 باتیں سنائیں، اور ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں، لیکن عمل کے نام پر صفر۔ کیوں؟ وہ جو ٹنکی جڑی ہوئی ہے انجن سے، اس میں تیل ختم ہو گیا، اس میں تیل ختم، دل میں نہیں اتری بات، دل کے اندر نہیں اتری یہ بات۔ اب نماز بھی بھاری،
تکبیر اولا بھی بھاری، جماعت سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا وہ بھی بھاری، اس لیے کہ ایمان بنا نہیں ابھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، دل کے یقین کے تابع ہوتے ہیں جسم سے نکلنے والے اعمال۔ جیسا دل کا یقین ہوتا ہے ویسے اعمال ہوتے ہیں۔ دل کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آدمی انتہائی کوشش کرے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں۔ اور دل کا یقین یہ بن گیا شک و شبہ والا کہ بھئی اللہ پالے گا، لیکن نعوذ باللہ دکان کے بغیر کیسے پالے گا، ملازمت کے بغیر کیسے پالے گا، ڈگری کے بغیر کیسے پالے گا۔ اب یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یہاں سے ہم نے دنیا کی چیزوں کو شریک بنا دیا، شریک بنا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے اس کے دکان کے، ملازمت کے، ڈگری کے۔ یہ سارے دنیا کے نقشے تو ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ کون ان میں رہتے ہوئے اللہ کو رب مانتا ہے۔ جو اللہ کو رب مانے گا وہ پھر اذان کی آواز سن کر اپنی دکان بند کر کے فوراً اللہ کے گھر کی طرف بڑھے گا۔ کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی دکان نہیں پالتی، دکان پر تو بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا حکم تھا، جب اللہ کا حکم دوسرا ہو گیا اب سب چھوڑنا، اب تو اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کام بگاڑ نہیں سکتی، اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کام بنا نہیں سکتی۔ یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے۔ دکان پالنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ملازمت ڈگری کے پالنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہمارے علی گڑھ کے بزرگوں میں تھے اعجاز خان صاحب مرحوم، کویت میں رہتے تھے، کویت پر حملہ ہوا، وہاں سے پھر ادھر واپس آئے تو بتاتے تھے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے ارب پتی، بڑے بڑے کروڑ پتی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے اور ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ بینک بیلنس موجود ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن پالتے تو اللہ ہیں، پالتے تو اللہ ہیں۔ ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے مالدار۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے۔ کتاب میں واقعہ لکھا نا، ایک بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ چلو ذرا خزانے کا حال چال لیں، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنے ہیرے، کتنے جواہرات۔ اب بادشاہ تھا، چابی رہتی تھی، گیا خزانہ کھولا، اندر چلا گیا، دروازہ بھیڑ دیا۔ اب دیکھ رہا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا، اچھا سونا اتنا، چاندی اتنی، ہیرے اتنے۔ ادھر سے وزیر صاحب گزرے، اب ان کے پاس بھی ایک چابی رہتی تھی، انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، ارے لگتا ہے خزانچی سے غلطی ہو گئی، دروازہ کھلا رہ گیا، بادشاہ دیکھیں گے تو خزانچی کو سزا دیں گے، انہوں نے باہر سے تالا ڈال دیا، چلے گئے۔ اب بادشاہ سلامت گھوم گھام کے سب دیکھ داکھ کے اب آ رہے ہیں، اب دروازہ باہر سے بند ہے، شاہی خزانے کا دروازہ موٹا، اس پہ ہلانا چاہ رہے ہیں، کھٹکھٹانا چاہ رہے ہیں، کوئی آواز باہر نہیں جا رہی۔ اب پورا دن گزر گیا، اب شام میں کوئی بادشاہ کہاں گئے، بادشاہ کہاں گئے، ڈھونڈائی ہو رہی ہے سب طرف۔ وزیر صاحب کا ذہن بھی نہیں گیا اس طرف، ہے بھائی رات ہو گئی، اب صبح دیکھیں گے۔ صبح سے پھر ڈھونڈائی شروع ہوئی، اور فلاں نے ان کے دوست بادشاہ ان کے یہاں دیکھو، جنگل میں جاؤ، کہیں شکار کھیلنے تو نہیں چلے گئے۔ پورا دن پھر 2-3 دن وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گئے۔ پھر یاد آیا وزیر صاحب کو کہ ارے اس دن شاہی خزانے کا دروازہ کھلا تھا، کہیں اندر بادشاہ سلامت تو نہیں ہے۔ اب جو دروازہ کھول کے دیکھا گیا تو بادشاہ سلامت مردہ پڑے ہیں، اور ایک پرچہ لکھا ہے، اتنا سونا، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، لیکن یہ نہ میری بھوک مٹا پا رہے ہیں، نہ میری پیاس مٹا پا رہے ہیں، اور میں بھوکا مر رہا ہوں، پیاسا مر رہا ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اتنی دولت، اتنا خزانہ ہوتے ہوئے بھی دنیا سے بھوکے پیاسے جا رہے ہیں، اور بادشاہ ہیں۔ کیا پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون، نمرود، اللہ کی بات نہیں مانی، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، نمرود کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے
مچھروں کی فوج بھیجی گئی. ایسا نہیں کہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس سے بڑی فوج، اس سے زیادہ طاقتور لوگ، اس سے زیادہ ہتھیار والے لوگ، مچھروں کی فوج. اور نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا، اور ناک کے راستے سے وہ گھس گیا دماغ میں. اب وہ کاٹے تو یہ سر پٹ کے، سر میں درد ہو شدید، سر پٹکنا چھوڑ دے وہ پھر کاٹنا شروع کر دے، پھر سر پٹ کے. تو سر پہ چوٹ کھاتے کھاتے اور نمرود ہلاک ہو گیا. اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لنگڑا مچھر ناک سے نکلا اور اڑ گیا. سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرعون ایسا نہیں ہے کہ فرعون اکیلا پڑ گیا تھا کہیں اور صاحب اس کی فوج پیچھے رہ گئی، وہ بچھڑ گیا. فوج کے ساتھ اس کو غرق کیا، فوج کے ساتھ. یہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب اکیلا رہ گیا تھا اس لیے ہلاک ہو گیا، اس لیے ڈوب گیا. جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو راستہ دیا جا رہا ہے، جس پانی سے راستہ دیا جا رہا ہے، اسی پانی میں فرعون اور اس کی قوم کو ڈبویا جا رہا ہے، فوج کو ڈبویا جا رہا ہے. قارون کو خزانے کے ساتھ دھسایا. کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ تو خزانے سے دور ہو گیا تھا اور غریب ہو گیا تھا اور کمزور پڑ گیا تھا، خزانے کے ساتھ دھسایا. تو میرے بھائی بزرگوں، یہ پچھلی قوموں کے واقعات اس لیے بتائے گئے تاکہ ہم اس سے سبق لیں. کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کا یقین دل کے اندر بٹھانا، اتارنا، بسانا، رچانا، مزین کرنا اپنے دل کو ایمان سے، اور پھر اس کو بڑھانا، مستقل بڑھانے کی کوشش کرنا. جس دن بڑھانے کی کوشش بند کر دی اس دن سے کمی ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ چیز تو اپنے آپ خرچ ہوتی، اپنے آپ خرچ ہوگی، کم ہوتی چلی جائے گی. ماحول چاروں طرف دنیا طلبی کا ہے، آخرت فراموشی کا ہے. یہ ماحول ہمارے ایمان کو کمزور کرتا چلا جائے اگر ایمان کو بنانے کی کوشش نہ کی گئی. اس کو بڑھانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. کوئی نعمت ہم کو ملی اور ہم صرف اپنے تک محدود رکھ کے بیٹھ گیا، وہ بھی ایسی نعمت جو بانٹنے سے بڑھے، بانٹنے سے کم نہیں ہو رہی ہے، بانٹنے سے بڑھے گی. ایسی نعمت، اس میں بھی آدمی دوسروں تک نہ پہنچائے اور کنجوسی کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کی جنت کو چھوٹی تھوڑی پڑ جائے کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے تو میری جگہ بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہے. کوئی ورثہ تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے، ورثہ نہیں تقسیم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لینے والا ہو، مانگنے والا ہو، چاہنے والا ہو، طلب میں لگے، اللہ تعالیٰ کتنا عنایت فرمائیں گے آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دوستو، بنیادی طور پر اس ایمان کی محنت کرنا، دل کے یقین کو درست کرنا، دل کا یقین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. دل کا یقین لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال محمد رسول اللہ کے مطابق ہو جائے. ایمان اور عمل صالح، اسی پر سارے وعدے ہیں، سارے وعدے اسی پر ہیں. اللہ تبارک دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. چاہے جنت الفردوس کا وعدہ لے لیجئے، وہ بھی ایمان اور عمل صالح پر. چاہے اس دنیا میں پاکیزہ زندگی کی بات کر لیجئے، وہ بھی ایمان اور عمل صالح پر. چاہے اس دنیا میں خلافت اور اس دنیا میں حکومت اور اس دنیا کی سربراہی کا معاملہ ہو، وہ بھی ایمان اور عمل صالح پر. کہ دل کا یقین لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں. پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہیں ہم کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، اور رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، شیطان آزاد ہوا اور ہم شیطان کے چیلے بن گئے. ایسا نہیں ہے. ایمان والا تو ہر حال میں ایمان والا ہے. مسجد میں آیا تب بھی ایمان والا، اور بازار میں گیا تب بھی ایمان والا.
جوانی ہے تب بھی ایمان والا، بڑھاپا ہے تب بھی ایمان والا، بیماری ہے تب بھی ایمان والا، صحت ہے تب بھی ایمان والا۔ ابھی ہم لوگ جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں ایک صاحب کی عیادت کے لیے حاضری ہوئی، تو ہمارے ایک ساتھی انہوں نے ان سے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا دیکھیے میرے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، تو ان سے ایک صاحب نے عیادت کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیے صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ کہیں گے میں تھوڑا کم عمر تھا، مجھے ایک دم سے یہ ہوا کہ بھائی صحت تو اللہ کی نعمت سمجھ میں آتی ہے، بیماری اللہ کی نعمت۔ تو پھر انہوں نے ہی بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی صحت کی نعمت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیماری اللہ کی نعمت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کسی خاص مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو بیماری لا کر اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پسند فرما رہے ہیں۔ تو صحت بھی اللہ کی نعمت، بیماری بھی اللہ کی نعمت۔ پھر اس سے آگے یہ کہا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری مانگنا نہیں چاہیے کہ بھائی دونوں نعمتیں تو بیماری مانگ لو، اللہ سے تو عافیت مانگنی چاہیے، اور اس طرح کہنا چاہیے اے اللہ صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن میں کمزور بندہ ہوں، مجھ کو بیماری سے بچا لے اور صحت کی نعمت عطا فرما دے۔ مانگنا عافیت ہی چاہیے، مانگنا صحت ہی چاہیے، وہ کہ ہیں دونوں نعمتیں، ہیں دونوں نعمتیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان والے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، خوشی آئی اور شکر ادا کیا تو اجر ملا، اور پریشانی آئی اور صبر کیا تو اجر ملا۔ تو ایمان تو شکر اور صبر کے درمیان ہے، شکر اور صبر کے درمیان، یا تو شکر کی کیفیت ہو یا صبر کی کیفیت، وہ ایمان سے آئے گی جب آدمی تقدیر پر راضی برضا ہوگا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ بھی بھلا یا برا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں تم کو ناگوار ہوں گی، اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے، بہت سی نعمتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں گی، اللہ نے اس میں شر رکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فیصلہ بندے کا کام تو ہر حال میں راضی برضا رہنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں راضی برضا۔ خوشی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر، اور غم آ رہا ہے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے۔